حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید حسنین زیدی ابن صغیر حسین زیدی مرحوم اللہم صلی اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على من اتبع الہدی صلوات پڑھیں محمد حضرات سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کا مختصر سا حصہ ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا ہے عنوان بیان کے طور پر۔ آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اور سلام ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ عزیزو سلام اور جواب سلام، ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ نے اکثر علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے بہت سی ہدایات، نصیحتیں اور بہت سی باتیں سماعت فرمائی ہیں۔ سلام کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں مستحب۔ لیکن سلام کے سلسلے میں اقوال معصومین میں اتنی تاکید ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہاں تک معصوم کی حدیث میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھی کہ اگر کوئی شخص تم کو بغیر سلام کیے کلام کرے تو تم اس کے کلام کا جواب نہ دو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ یعنی ہر کلام سے پہلے سلام
ضروری ہے۔ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سلام کا مطلب بالکل عام لفظوں میں یہ ہے کہ کسی کو سلامتی کی دعا دینا۔ اللہ نے سلام کو مستحب قرار دیا، حالانکہ یہ بھی اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے کہ اگر سجدہ عبادت ہے، اگر رکوع عبادت ہے، اگر قیام عبادت ہے، اگر روزہ عبادت ہے، اگر خانہ کعبہ کا طواف عبادت ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے، یعنی یہ سارے معاملات عبد اور معبود کے درمیان ہیں۔ لیکن سلام عبد و معبود کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ دوسرے بندے کو سلام کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو سلام کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو سلام کرتا ہے۔ تو معاملہ ہمارا ہے، لیکن اللہ اسے مستحب قرار دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وعلیہ۔ اور فرمایا آپ نے، ہم نے آپ کو سلام کیا، لیکن ثواب آپ سے حاصل نہ ہوگا، بلکہ ثواب اللہ کی طرف سے ہمیں حاصل ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے سے بھی یہاں بیٹھے ہوئے تمام کے تمام حضرات واقف ہیں کہ سلام کرنا مستحب ہے۔ مستحب تو اب آپ سمجھ گئے نا، سلام کرنا مستحب ہے، لیکن جواب سلام دینا مستحب نہیں ہے، بلکہ جواب سلام دینا واجب ہے۔ واجب کفائی ہے، لیکن واجب ہے۔ سلام کرنا مستحب اور جواب سلام دینا واجب۔ واجب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے واجب عینی، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے نماز پڑھ لینے سے ہمارے بھائی کی نماز ادا نہیں ہو جاتی، ہماری زوجہ کے نماز پڑھ لینے سے ہماری نماز ادا نہیں ہوتی، آپ کے نماز پڑھ لینے سے آپ کے گھر والوں کی نماز ادا نہیں ہوتی، مولانا کی نماز پڑھ لینے سے عوام کی نماز ادا نہیں ہوتی، عوام کے نماز پڑھ لینے سے مولانا کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ ہر ایک کو فردن فردن نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں واجب عینی۔ واجب کفائی کیا ہے؟ کہ واجب کفائی، دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں بزرگ مجھے بالکل معاف کریں کہ ان کا وقت ہو سکتا ہے تھوڑا سا ضائع ہو رہا ہو، لیکن بچوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں۔ واجب کفائی، واجب کفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک شخص نے وہ کام انجام دے دیا تو سب کا واجب ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی وہ کام انجام نہ دیا تو سب کے سب گناہگار ہوئے۔ اب اس کو بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، کسی نے مجمع میں آ کے کہا سلام علیکم، اور جب کسی نے کہا سلام علیکم تو سب خاموش رہے، کسی نے جواب نہ دیا تو سب گناہگار ہوئے۔ لیکن اگر اسی مجمع میں کسی ایک نے کہہ دیا وعلیکم السلام تو سب کا واجب ادا ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ اسے کہتے ہیں واجب کفائی۔ میرے خیال میں بچے کی سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ اسے کہتے ہیں واجب کفائی۔ اسی طرح سے جیسے واجب کفائی کی فہرست میں کسی مرنے والے کو غسل دینا، کسی کو کفن پہنانا، کسی کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ واجب کفائی ہیں۔ اگر کوئی غسل نہ دے اور میت پڑی رہے تو سب گناہگار ہوں گے، لیکن اگر کوئی ایک آدمی غسل دے دے تو سب کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک بھی کفن نہ دے تو سب گناہگار ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بھی کفن دے دے تو سب کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک بھی نماز نہ پڑھے جنازے کی تو سب گناہگار ہوں گے، لیکن اگر کوئی ایک شخص نماز جنازہ پڑھ دے، یعنی اور لوگ کھڑے ہوں تو ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک بھی پڑھ دے تو واجب تو ادا ہو جاتا ہے۔ یہی مسئلہ نماز کا ہے، یہی مسئلہ سلام کا ہے۔ تو سلام کرنا مستحب ہے اور جواب سلام دینا واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی یہ حدیث بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سلام کرنے والا پہلے جنت میں جائے گا اور جواب سلام دینے والا بعد میں جنت میں جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلیہ۔ دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے، یہ ہے اسلام، اس کا نام ہے دین۔ دین یا اسلام یا ایمان فقط نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے، صرف مسجد میں صف اول میں آگے کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام سب سے زیادہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلیہ۔
اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر اخلاقیات ہی درست نہ ہوں گے تو آپ دنیا میں تبلیغ کا پیکر بن ہی نہیں سکتے ہیں. آپ پڑھتے رہیے مسجد میں نمازیں، آپ رکھتے رہیے روزے، لیکن اخلاقیات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. تو یہ اخلاقیات ہی کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ دیکھو سلام کرنا واجب ہے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب سلام دینا واجب ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ تم سلام کرنے میں سبقت کرو. سبقت کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سلام کرو. جب کوئی ملے تو یہ کوشش نہ کرو کہ یہ ہم کو سلام کریں تو ہم ان کو جواب سلام دیں، نہیں، پہلے ہم انہیں سلام کریں. آپ میری بات سمجھیں. یہ ہم سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلام کریں تو ہم جواب دیں، کہ نہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہم انہیں سلام کریں. اس لیے کہ پیغمبر فرمان ہے کہ سلام کرنے والا پہلے جنت میں جائے گا اور جواب سلام دینے والا بعد میں جنت میں جائے گا. دیکھیے آج سلام ہی کے عنوان پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انشاءاللہ آج کی مجلس کو آپ محسوس کریں گے تو محظوظ ہوں گے. تو سلام کرنے والا پہلے جنت میں جائے گا، جواب سلام دینے والا بعد میں جنت میں جائے گا. ہمارے ائمہ نے ہم کو اس سلسلے میں کچھ باتیں بتائی ہیں کہ اگر سامنے کوئی شخص تمہارے ایسا آ جائے جو عمر میں تم سے بڑا ہو، سن میں تم سے بڑا ہو، اس کی عمر تم سے زیادہ ہے، سن تم سے زیادہ ہے، تو اسے سلام کرنے میں سبقت کرو، پہلے سلام کرو اسے. یعنی تم سلام کرو وہ جواب دے. ہیں زیادہ ہوشیار بن کے نہ کھڑے ہو کہ نہیں ہم تو واجب ہی ادا کریں گے. ایک صلوات پڑھ ہمارے محمد و آل محمد. خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہو جائیے کہ نہیں یہ نہیں بلکہ پہلے سلام کرو. اچھا کیوں سلام کرو؟ ہماری جان قربان قسم خدا کی آپ میں سے جو بھی سمجھے گا وہ خاموش نہیں رہے گا. کہا کہ اگر عمر میں تم سے بڑا ہے تو یہ سوچ کے اسے سلام کرو، سبقت کرو کہ اس کی عمر تم سے زیادہ ہے، لہذا اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. عمر زیادہ اور نہیں کر رہے ہیں آپ، لہذا اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں. اچھا اگر کوئی عمر میں تم سے کم ہو اور وہ تمہیں سلام کرے تب بھی جواب سلام نہ دو بلکہ سلام کرنے میں سبقت کرو. یعنی اگر کوئی عمر میں تم سے چھوٹا ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے تو کوشش تمہاری یہی رہے کہ تم جلدی سے اسے سلام کر لو. ایسا نہ ہو کہ وہ سلام کرے اور تم جواب سلام دو، بلکہ تم ہی اسے سلام کرو. کیوں؟ کہ بھئی یہ تو عمر میں ہم سے چھوٹا ہے، اسے کیوں سلام کرنے میں سبقت کریں؟ کہ اسے سلام کرنے میں یہ سوچ کے سبقت کرو کہ اس کی عمر ہم سے کم ہے، لہذا اس کے گناہ بھی ہم سے کم ہیں. صلوات پڑھ ہمارے محمد و آل محمد پر. دیکھیے یہ باتیں اگر آج یاد رہ گئیں تو میں سمجھتا ہوں بڑے کام کی باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ سوچ کے سلام کرنے میں سبقت کرو کہ اس کی عمر کم ہے، اس کے گناہ ہم سے زیادہ ہیں. اچھا اب ایک رخ اور رہ گیا، بچوں کو ذہن میں خیال آ رہا ہوگا یا سوال آ رہا ہوگا کہ بھئی کوئی شخص ایسا ہمارے سامنے آیا جو عمر میں بالکل ہمارے برابر ہے، ہمارے ساتھ بچپن میں کھیلا ہوا ہے، ہمارے ساتھ اسکول میں پڑھا ہوا ہے، تو وہ تو عمر میں بالکل ہمارے برابر ہے. جو ہمارا سن ولادت ہے وہی اس کا سن ولادت ہے، جس سال ہم پیدا ہوئے اسی سال وہ پیدا ہوا، یہ تو بالکل برابر والا ہے اور برابر ملتا رہتا ہے. تو اب یہ سلام کرے یا ہم سلام کریں؟ کون سلام میں سبقت کرے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی عمر میں برابر والا تمہیں مل جائے تب بھی کوشش کرو کہ تم ہی سلام کرنے میں سبقت کرو. دیکھیے اس سے بڑا کوئی پیغام نہیں ہو سکتا. تو بھی تم ہی اسے سلام کرنے میں سبقت کرو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہیں اپنے گناہوں کا علم ہے مگر اس کے گناہوں کا علم نہیں ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد. اپنے گناہوں کا مگر اس کے گناہوں کا علم نہیں ہے. میں دست ادب جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کس قدر بہک چکے ہیں، کہاں سے کہاں آ چکے ہیں. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے گناہوں کا علم ہے، اس کے گناہوں کا علم نہیں ہے. یہاں کسی سے آپ گفتگو کر کے دیکھیے، اسے محلے بھر کے گناہوں کا علم ہے، اگر نہیں ہے تو اپنے گناہوں کا علم نہیں ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بس میری یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اسے دنیا بھر کے گناہوں کا علم ہے، اپنے گناہوں کا علم نہیں ہے.
آپ باہر نکلیں گے جس سے بات کریں گے آپ کو لطف آتا رہے گا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. تو بہرحال میں آپ کو یہاں تک اس لیے لے کے آیا کہ سلام کرنا مستحب، جواب سلام دینا واجب، لیکن سلام کرنے میں یعنی سبقت میں اللہ نے اجر زیادہ رکھا، اس کے اوپر تاکید زیادہ کی. اتنی دیر سے یہی تو عرض کر رہا ہوں نا، زور زیادہ دیا. جواب سلام حالانکہ واجب ہے لیکن اس کے اوپر اتنا زور نہیں دیا جا رہا ہے، سلام کرنے پر زور زیادہ دیا جا رہا ہے. آپ مجھے معاف کریں گے، یہ جو الٹی سیدھی بحثیں آپ کے درمیان ہوتی رہتی ہیں اس کے جواب کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب سلام دینا واجب ہے، لیکن اللہ کی نظر میں درجہ کس کا بلند ہے؟ سلام کرنے کا بلند ہے. جو مستحب ہے اس میں اجر زیادہ ہے، جو واجب ہے اس میں اجر کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کے درمیان درجہ بندی واجب اور مستحب کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہر چیز کی کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو کچھ لوگ ڈائیلوٹ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں انہیں کہا صاحب عزاداری مستحب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. عزاداری مستحب ہے، نماز واجب ہے، بے شک نماز واجب ہے. اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ نماز واجب ہے؟ عزاداری مستحب، عزاداری مستحب ہے. کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عزاداری کی اہمیت کچھ کم ہے، نماز کی اہمیت زیادہ ہے. ارے بھیا اگر یہی معیار رہا تو سلام کرنا مستحب ہے، جواب سلام دینا واجب ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. سمجھیے بات. یہ اختیار ہم کو یا آپ کو نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی بحث کریں کہ کیا افضل ہے اور کیا مفضول ہے اور کیا زیادہ ہے اور کیا کم ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ ازائے امام حسین علیہ السلام مستحب ہے یا قبلہ و کعبہ تشریف فرمائیں، میں بہت ٹیکنیکل بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے عزیزوں، یہ بہت زبردست موضوع ہے کہ عزاداری مستحب ہے یا عزاداری واجب ہے. میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریباً 11:30 بج رہا ہے، 12 بج کے کچھ منٹ پر اذان کا وقت ہو جائے گا، آپ نماز پڑھیں گے. الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس پہ سورہ حمد نہ پڑھا جائے. ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. آپ یہ مولانا سے پوچھئے، ہمارے بھائی ہیں جناب مولانا شفیق حسین صاحب قبلہ، زبردست عالم ہیں، زندگی گزر گئی. ان کی سلطان مدارس میں درس و تدریس دیتے ہوئے بڑی خدمات ہیں ان کی. ان سے پوچھئے، کسی اور عالم سے پوچھئے، اپنی پسند کے کسی عالم سے پوچھئے. اگر موقع مل جائے کسی مرجع تقلید کے پاس جانے کا تو اس سے پوچھئے، کسی عالم سے پوچھئے. کہیں جا کے آپ پوچھئے کہ سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے یا مستحب. میں نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یوں ہی پوچھئے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. یہ ابھی مجلس پہ جو میں نے کہا فاتحہ، جب کوئی ذاکر کہتا ہے فاتحہ تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ حمد ہی تو پڑھتے ہیں. آپ نے سورہ حمد پڑھا اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیے. اچھا کسی نے نہیں پڑھا مجلس میں، ہم نے کہا فاتحہ، انہوں نے سورہ حمد نہیں پڑھا، تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ گناہگار نہیں ہوگا. ہم نے کہا ہے نا، ہم امام تھوڑی ہیں، ہم نبی تھوڑی ہیں، ہم رسول تھوڑی ہیں، ہم معصوم تھوڑی ہیں. ہم نے کہا فاتحہ، آپ نے پڑھا، اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا. آپ نے سورہ حمد پڑھا، نہ پڑھیے تو کوئی بات نہیں. یہی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل یہی مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ حمد پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. ثواب بہت زیادہ ہے، اجر بہت زیادہ ہے. سورہ حمد سورہ شفا کہلاتا ہے. بیمار پر پڑھ دیں تو اس کو صحت حاصل ہو جائے. کوئی دنیا کی بیماری ایسی نہیں ہے، پیغمبر فرمانا جس کا علاج سورہ حمد میں نہ ہو. ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سورہ حمد کا از خود پڑھنا، از خود سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ ہر آدمی جواب دے گا کہ بھئی سورہ حمد کا پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے. اب سب کے دماغ میں آ گیا کہ سورہ حمد کا پڑھنا واجب نہیں ہے. آج مجلس کے بعد جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو سورہ حمد کی جگہ کوئی اور سورہ پڑھنے لگے. انہوں نے کہا مولانا نے کہا تھا کہ واجب نہیں ہے. تو جواب دیا جائے گا کہ سورہ حمد کا پڑھنا یوں تو واجب نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہے. اللہ اکبر.
خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے. پیغمبر نے فرمایا بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہے. تو جب تک سورہ ہم نہ پڑھیں گے جب تک نماز نہیں ہوگی. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یوں تو دیکھیں ٹیکنیکل بات ہے, آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے, قبل سنیے گا کہ یوں تو سورہ ہم کا پڑھنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. لیکن اگر سورہ حمد نماز کا جز بن جائے تو پھر نماز میں سورہ ہم پڑھنا واجب ہے. تو کہا یہ جائے گا کہ بحث اس پر نہ کیجئے کہ سورہ ہم پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے. سوال یہ نہیں ہے بلکہ بحث اس بات پر کیجئے کہ نماز پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے. اب اگر نماز واجب ہے اور اس کا جز سورہ حمد ہے تو پھر سورہ ہم پڑھنا واجب ہو جائے گا. تو بحث اس بات پر نہ کیجئے کہ علم اٹھانا واجب ہے یا مستحب ہے, تعزیہ رکھنا واجب ہے یا مستحب ہے, زلزلہ نکالنا واجب ہے یا مستحب ہے, ماتم کرنا واجب ہے یا مستحب ہے, مجلس کرنا واجب ہے یا مستحب ہے. دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں. تبرک بانٹنا واجب ہے یا مستحب ہے. اگر ہمت ہے تو کبھی آگے بحث کیجئے کہ امام حسین سے محبت کرنا واجب ہے یا مستحب ہے. تو بھیا جب امام حسین سے محبت کرنا واجب ہے اور اس ماتم مجلس کے بغیر امام حسین کی محبت ثابت نہیں ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بس قبلہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج میں چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ٹینشن نہ لوں, بہت آرام سے آپ کی خدمت میں ہلکی پھلکی باتیں عرض کر دوں. وہاں سے کثرت سے یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بات کو آسانی سے سمجھ رہے ہیں. حالانکہ یہ ہلکے انداز میں پڑھ رہا ہوں لیکن باتیں بہت بڑی بڑی ہیں, ان کو بغور کرنے کی ضرورت ہے. تو سلام کرنا مستحب, جواب سلام دینا واجب. اب ایک بات میں ان بچوں کے مطلب کی بتا دوں کہ جواب سلام دینا جو واجب ہے وہ زبان سے جواب سلام دینا واجب ہے, لکھ کے یا ٹائپ کر کے جواب سلام دینا واجب نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد. لیکن کچھ لوگوں کو حیضہ ہو جاتا ہے اور وہ ایک براڈ کاسٹنگ گروپ بنا دیا واٹس ایپ کے اوپر اور 200-250-300 آدمیوں کو اس میں انہوں نے جوائن کر لیا. اور اس کے بعد صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد سب کو انہوں نے کہا السلام علیکم. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. آپ لکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جواب سلام لکھ دیں, الحمدللہ آپ کے تعلقات زیادہ اچھے ہو جائیں گے. لیکن میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ لکھ کے جواب دینا واجب نہیں. آپ وعلیکم السلام کہہ دیں آپ کا جواب ہو جائے گا. آپ چاہے ٹائپ کریں اور چاہے نہ کریں, آپ ان کو میسج کی جواب میسج بھیجیں یا میسج نہ بھیجیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. یوں اگر کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے تو جواب سلام دینا آپ کے اوپر واجب ہے. اچھا عزیزوں, اس میں اللہ نے اتنی گنجائش رکھی ہے. دیکھیں یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں قسم خدا کی سماجی اعتبار سے کہ ٹھیک ہے ہم کسی سے ناراض ہیں, ہم کسی سے بہت دن سے ناراض ہیں, ہم اسے سلام نہیں کرتے, ناراض ہیں سلام نہیں کرتے. اسی لیے اللہ نے اس کو مستحب رکھا ہے. بھئی انسان ہے نا, ہم اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے, اپنے پڑوسی سے ناراض ہو گئے, اس سے ناراض ہو گئے, اس سے ناراض ہو گئے, اسے سلام نہیں کر رہے ہیں. اچھی بات نہیں ہے لیکن ہم اسے سلام نہیں کر رہے ہیں تو ہم گناہگار نہیں ہو رہے ہیں. لیکن اگر وہی جس سے ہم ناراض ہیں ہم اسے سلام نہیں کر رہے ہیں, وہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم سے کہے السلام علیکم, تو اب کیا حکم ہے؟ اب کیا حکم؟ اب حکم یہ ہے کہ تم اسے جواب سلام دو. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس نے تمہیں سلام نہیں کیا ہے, اس نے تمہارے سامنے صلح کی پیشکش رکھی ہے.
اب یہ تم وعلیکم السلام نہیں کہہ رہے ہو، اس پیشکش کو قبول کر رہے ہو. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، اس کو قبول کر. اچھا اس حد تک اس چیز کا خیال ہے کہ ہم اپنے کسی دوست کے ساتھ کہیں چلے جا رہے تھے، ہم ان کے ساتھ کہیں چلے جا رہے تھے اور کوئی صاحب ملے، انہوں نے ان کو سلام کیا، ہم کو نہیں سلام کیا، ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے، انہی کو سلام کیا، سلام علیک کہا، سلام علیکم بھی نہیں کہا، انہی کو سلام کیا اور مخاطب بھی ان کو کیا، ہماری طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں انہوں نے. اور یہ ان سے ناراض تھے، انہوں نے انہیں جواب سلام نہیں دیا. جب انہوں نے انہیں جواب سلام نہیں دیا تو حکم کیا ہے؟ اصول کافی میں پورا باب التسلیم موجود ہے. حکم کیا ہے کہ انہوں نے فوراً جواب نہیں دیا تو ہم نے سوچا کہ یہ گناہگار ہوں گے. سن رہے ہیں میری بات آپ یا نہیں؟ ہماری سمجھ میں آیا کہ یہ گناہگار ہوں گے. ان کی طرف سے ہم نے جواب سلام دے دیا، ہم نے کہا وعلیکم السلام، تو آپ کو پتہ ہے ان کا بھی واجب ادا ہو گیا. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. میں آپ کو کہاں تک لے آیا؟ دیکھیں یہ وہ تبلیغ ہے جس میں فضائل بھی بھرپور ہیں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ان کی طرف سے ہم نے جواب سلام دے دیا تو جواب سلام ہو گیا. ہم صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ جب شیخین بطول کے پاس آئے، آپ نے نہیں سنا، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، اور آ کے سلام کیا اور بی بی نے جواب سلام نہیں دیا تو اس وقت مولا علی اپنی زوجہ کے پاس موجود تھے یا نہیں تھے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تھے یا نہیں تھے؟ کب موجود تھے تو ٹھیک ہے، بی بی ناراض تھی، انہوں نے جواب سلام نہیں دیا، لیکن پردے کے پیچھے سے ان کی طرف سے کیا مولا علی جواب سلام نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن علی نے بھی جواب سلام نہیں دیا. مولا علی کا جواب سلام نہ دینا یہ بتاتا ہے کہ جس سے زہرا ناراض ہیں اس سے علی ناراض ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اور شہزادی کا ناراض ہونا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ فرمانا ہے جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جو اللہ کو ناراض کرے وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا. اب سمجھ میں آیا کہ علی و فاطمہ مل کے بتا رہے ہیں کہ یہ دروازے پہ آنے والے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں ناراض کیا، اور ہمیں ناراض کیا تو رسول کو ناراض کیا، اور رسول کو ناراض کیا تو اللہ کو ناراض کیا، اور جب اللہ کو ناراض کیا تو کافر ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ان کا جواب سلام ہم پر واجب نہیں ہے. اب بس آخر میں ایک بات اور سنیں اور مجلس تمام کر دوں، وقت بہت ہو رہا ہے. خداوند عالم مرحوم کے درجات کو عالی کرے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. دیکھیے کامیاب مجلس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہوتا کہ 1.25 گھنٹے مجلس ہوئی تو کامیاب، اور 1.5 گھنٹے مجلس ہوئی تو کامیاب، اور 2 گھنٹے مجلس ہوئی تو کامیاب. بہرحال کچھ میٹر لوگوں تک پہنچ جائے، کچھ پیغامات لوگوں تک پہنچ جائیں، کچھ باتیں لوگوں تک پہنچ جائیں. ورنہ جو اجتماعی عبادات ہیں، یہاں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو مختصر طور پہ انجام دیا جائے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. آپ جانتے ہیں نماز جیسی عبادت کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. اگر تم فرادہ نماز پڑھ لو تو اس میں سارے مستحبات جو ہیں ان کو ادا کرو، بہت بہتر ہے. لیکن اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو وہ نماز مختصر سے مختصر ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل.
لیکن میرے خیال میں آج کل اس کا برعکس ہوتا ہے، ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد تو مختصر ہونا چاہیے، تو بار اختصاری پیش نظر ہے. بس ایک بات آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو بھی آپ محسوس ضرور کریں گے. دیکھیے عزیزوں، باب التسلیم میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سلام اور جواب سلام کی تہذیب تعلیم فرمائی. سلام کیسے کریں اور جواب سلام کیسے دیں، اس کی تہذیب کیا ہونا چاہیے، یہ تعلیم فرمائی. آپ سنیں گے کیا؟ اگر کوئی آپ کو سلام کرے اور آپ اسے جواب دیں واجب کی حد تک، تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں. تو اگر آپ کوئی کہے السلام علیکم، تو آپ کہہ دیں وعلیکم، صرف اتنا کہہ دیں وعلیکم، تب بھی جواب سلام ہو جاتا ہے، آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے، آپ گناہگار نہیں ہوتے. یا وعلیک کہہ دیں، اگر ایک آدمی آپ نے کہا وعلیک، تو جواب سلام ہو گیا. بالکل اس کو بچے یوں سمجھ لو، وعلیک یا وعلیکم کا مطلب یہ ہوا سیم ٹو یو. سمجھ رہا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلیکم. یہ میں سمجھا رہا ہوں، وعلیکم کا مطلب یا وعلیک کا مطلب تم پر بھی، بس اتنا آپ نے کہہ دیا کہ اور تم پر بھی، بس آپ کا جواب سلام ہو گیا. اچھا بہتر یہ ہے کہ آپ یوں کہیں کہ وعلیکم السلام، کہ تم پر اللہ کا سلام ہو، تو اور بہتر. لیکن اب ہر عمل میں ایسا ہوتا ہے کہ واجب تو آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اور چیزوں کو ایڈ کیا جائے تو ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. انہی چیزوں کو تو مستحبات کہتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں تو جو نماز میں واجبات ہیں، جو ارکان ہیں، ان کو ادا کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن جو مستحبات ہیں وہ اسی لیے تو ہیں کہ جب آپ ان کو نماز میں شامل کرتے ہیں تو آپ کی نماز کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں تو مستحبات. تو مستحبات کا مطلب کیا ہے کہ جن کے ذریعے سے اجر میں اضافہ ہو. تو اب مستحبات کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب، بس آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب ہے، کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم کم سے کم ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ اسے جواب دو. سمجھے؟ یہ بچے سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ اسے جواب دو. اب اس کی مثالیں بھی پیش کی ہیں انہوں نے. مثالیں کیا پیش کی ہیں؟ کسی نے آپ سے کہا السلام علیکم، تو وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم، یعنی آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے. تو آپ اس کو جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، یہی تو ہے نا، ورحمۃ اللہ، یعنی تم پر سلامتی بھی ہو اور تم پر اللہ کی رحمت بھی نازل ہو. اچھا کوئی مل گیا آپ کو، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب جواب کیسے دو؟ اب ایک لفظ کے اور اضافے کے ساتھ جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ سب کو یاد ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلیکم. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ کسی کو سلام، یہ سلام کا جواب کرنے کی وجہ سے یاد نہیں، کس وجہ سے یاد ہے یہ ابھی عرض کروں گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلیکم. تو اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات سنیے، اب اگر کوئی یہاں تک آ جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر تم کیسے جواب دو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. یعنی وہ سلام کرنے میں برکت تک آ گیا. تم پر سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو، تو تم یہ تو چیزوں تو دہراؤ کہ تم پر سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو، اور اس کے بعد اس سے کہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے. لیکن اسی باب التسلیم میں یہ بھی تحریر ہے کہ کسی نے ہمارے 7ویں امام کو سلام کیا، اور جب اس نے 7ویں امام کو سلام کیا تو اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. تو امام نے اسے روکا کہ تم ہمارے لیے یہ مغفرتہ کا لفظ استعمال نہ کیا کرو.
ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ہمارے لیے تم ہمارے لیے الحمدللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ سمجھ گئے؟ تم ہمارے لیے یہ مغفرت ہو کا لفظ استعمال نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے کہ یہ لفظ ہمارے لیے استعمال نہ کرو. اس سے ہاتھ جوڑے کہ مولا آپ ہی نے سلام کا طریقہ بتایا تھا, لہذا میں یہاں تک آ گیا. کہا نہیں یہ ہمارے لیے لفظ استعمال نہ کیا کرو, مناسب نہیں ہے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم معصوم ہیں اور ہم کو تمہاری دعائے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ یوں ہی نہیں کہا تھا اور ماشاءاللہ لوگ دہرا رہے تھے. تو یہ جو دہرا رہے تھے یہ کس وجہ سے دہرا رہے تھے؟ یہ اس وجہ سے دہرا رہے تھے کہ مجلس کے بعد, ماتم کے بعد, نماز کے بعد آپ زیارت پڑھتے ہیں. یہی مسئلہ تو ہے, یہ کچھ اور ہے. اسی لیے تو یاد ہے نا, زیارت پڑھتے ہیں. اور جب زیارت پڑھتے ہیں تو جتنی بھی زیارتیں ہوتی ہیں, امام حسین کی زیارت, امام رضا کی زیارت, امام آخر کی زیارت, یا اور جو زیارات پڑھی جاتی ہیں مختلف مواقع پر, تقریباً کچھ کے علاوہ زیادہ تر زیارات کا اختتام جو ہوتا ہے وہ یہیں پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. آخر میں کہا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام حسین کی زیارت یہیں پر تمام ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کہ یہیں پر تمام ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس قبلہ قیامت کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ اپنے امام کو سلام کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مجھے بتائیں کہ امام کی طرف سے جواب آتا ہے یا نہیں آتا؟ بولیے, جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ ہمارے کانوں میں اتنی آلودگی ہے کہ ہم سن نہیں پاتے, لیکن جواب آتا ہے یا نہیں آتا؟ غور کریں جو میں عرض کر رہا ہوں. اگر ہمارے کان غیبت سے, برائی سے, ان چیزوں سے پاک ہوتے تو ہم سنتے جواب. سن رہے ہیں آپ؟ لیکن کانوں میں اتنی آلودگی ہے گناہوں کی کہ ہم سن نہیں پاتے. لیکن ادھر سے جواب آتا ہے یا نہیں آتا؟ کہ جواب آتا ہے, جواب آتا ہے. اب ہم نے نہیں کہا ہے, خود انہوں نے کہا ہے کہ جب جواب سلام دو تو ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ جواب دو. اللہ جانے یہ مجمع سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے. تو ہم نے امام حسین کو سلام کیا, ہم نے کہا السلام علیکہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو ہم برکاتہ تک آئے نا. تو اب جب ادھر سے جواب آئے گا تو کیسے جواب آئے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ اس کا خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. اب ہمارا سلام برکت تک رک گیا, لیکن جب ادھر سے جواب آئے گا تو اس میں مغفرت کی دعا بھی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس ملت کو دن میں کئی بار امام کی طرف سے مغفرت کی دعا ملے, صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے مغفرت کی دعا؟ تو اب اس کا عالم کیا ہوگا؟ بس قبلہ مجلس تمام ہو گئی. اور یہ پھر امام حسین کی زیارت امام حسین. یہاں علماء بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ جو لوگ زیارات کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ صرف کربلا نہیں جاتے, نجف بھی جاتے ہیں, کاظمین بھی جاتے ہیں, سامرہ بھی جاتے ہیں, مشہد بھی جاتے ہیں, مدینے اگر گئے تو مدینے بھی گئے, مکے بھی گئے, سب جگہ جاتے ہیں, سیریا بھی جاتے ہیں, ایران, عراق, تمام روزوں پہ جاتے ہیں. اور ہر جگہ کی زیارات ہیں, زیارت نامے رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ امام حسین کی زیارت ہے کہ ہر حرم میں امام حسین کی زیارت پڑھنا مستحب ہے. روضہ مولا علی کا ہے, لیکن مولا علی کے روضے میں بھی زیارت وارثہ پڑھی جا رہی. حرم امام رضا علیہ السلام کا ہے, لیکن وہاں کے زیارت نامے میں بھی زیارت وارثہ موجود ہے. حرم بی بی فاطمہ معصومہ قم کا ہے, لیکن وہاں بھی زیارت امام حسین پڑھی جا رہی ہے. سامرہ میں امام علی النقی اور امام حسن عسکری کا روضہ ہے, لیکن ان کی زیارت کے ساتھ ساتھ امام حسین کی زیارت پڑھی جا رہی ہے. یہ ہر جگہ امام حسین کی زیارت کیوں ہے؟ کہ اس لیے
کہ آقا حسین کی زیارت سید الزیارات ہے، زیارات کی سردار ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ اور عزیزوں، یہ زیارت دو طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں، کبھی آپ نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ آج کل بھی ماشاءاللہ قافلے جا رہے ہیں، لوگ زیارات کے لیے جا رہے ہیں، تو جو زیارت کے لیے جاتا ہے، آج کل پیکج ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہ ایران اور عراق جا رہے ہیں، تو اگر کوئی ایران اور عراق جا رہا ہے تو کہاں کہاں جائے گا؟ ایران جائے گا تو قم جائے گا، ایران جائے گا تو مشہد جائے گا، عراق جائے گا تو کاظمین جائے گا، سامرہ جائے گا، نجف جائے گا، دیگر مقامات پر جائے گا، اور کربلا بھی جائے گا، سیریا جائے گا تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے روضے پر جائے گا، بی بی سکینہ کے روضے پر جائے گا، باب الصغیر میں جائے گا، بلد جائے گا، دیگر جگہوں پر جائے گا۔ لیکن یہ فطری بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی زیارت پہ جا رہا ہے اور اس سے پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو کوئی یہ نہیں کہتا ہم کاظمین جا رہے ہیں، ہم بلد جا رہے ہیں، ہم سامرہ جا رہے ہیں، ہم مشہد جا رہے ہیں۔ جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں۔ ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے، یہی تو کہتے ہیں نا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے بھی ہیں کہ آپ اب کربلا ہو جائیے۔ جس وقت راستہ بند تھا تو لوگ پوچھتے تھے کہ کربلا کا راستہ کھلا یا نہیں کھلا؟ تو کربلا کی زیارت سید الزیارات ہے۔ نماز کے بعد، مجلس کے بعد، ماتم کے بعد، مسجد میں، امام باڑے میں، گھر میں آپ کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر ہمارا سلام ہو۔ لیکن کیا میں عرض کروں کہ کربلا کے میدان میں آقا حسین ہے اور 6 مہینے کے بچے کی میت ہاتھوں پر لیے ہوئے دفن کرنے جا رہے ہیں۔ اسی وقت کسی نے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پلٹ کے دیکھا تو آپ کو پتہ ہے کیا پوچھا؟ کہا بھائی تو پردیسی معلوم ہوتا ہے۔ کہا مولا آپ نے کیسے پہچانا کہ میں پردیسی ہوں؟ کہا اس لیے کہ اب تو ہمیں سلام کر رہا ہے، اس وقت تو یہاں کوئی ہمیں سلام کرنے والا ظاہر سی بات ہے، علی اکبر مارے گئے، عباس شہید ہو گئے، اون محمد قتل ہو گئے، انصار میں کوئی باقی نہیں ہے، تبھی تو فرمان ہے کہ اب کوئی ہمیں سلام کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں آقا میں مدینے سے آ رہا ہوں، میں مسافر ہوں۔ کہا تو کون ہے؟ کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ صغریٰ کا خط لے کے آیا ہوں۔ کہا لاؤ بھائی، خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، پڑھا، بڑے گلے شکوے تھے، بابا چچا عباس بھی مجھے بھول گئے، بھیا علی اکبر نے بھی مجھے فراموش کر دیا، اون محمد بھی مجھے یاد نہ رکھ سکے، اے بابا آپ کو بھی کبھی میری یاد نہیں آتی، اے بابا میں اکیلی ہوں، اے بابا میں تنہا ہوں، اے بابا میں جس کا خالی کمرہ دیکھتی ہوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قاصد صغریٰ سے کہا بھائی اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کاغذ لائیں، قلم اٹھائیں اور خط کا جواب خط کی شکل میں لکھیں، ہم تمہیں خط کا جواب دکھائے دیتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ۔ اسے لے کے چلے، اس خیمے میں پہنچے کہ جہاں شہداء کے لاشیں رکھے ہوئے تھے، جس کو کہتے ہیں گنج شہیداں، جہاں شہداء کے لاشیں لاگے رکھ دیے جائیں، گنج شہیداں، گنج شہیداں۔ امام حسین اس خیمے میں آئے اور اس کے بعد صغریٰ سے کہا، صغریٰ کے قاصد سے کہا دیکھو ہم تمہیں جواب دکھائے دیتے ہیں، یہ جس علی اکبر سے صغریٰ نے شکوہ کیا ہے یہ اس علی اکبر کا لاشا ہے، جا کے بتا دینا کہ علی اکبر نے چاند سے سینے پہ برچھی کھائی، یہ جو گٹھڑی بنی ہوئی رکھی ہوئی ہے یہ صغریٰ کے بھائی قاسم کی ہے، یہ جو برابر 2 لاشیں رکھی ہوئی ہیں یہ صغریٰ کے بھائی اون محمد ہیں۔
ایک گوشے میں لے گئے، یہ جو خون میں بھرا ہوا علم رکھا ہے یہ صغرا کے چچا عباس کا ہے، جا کے بتا دینا کہ عباس کے نہر پہ شان قلم ہو گئے۔ ساری لاشیں دکھائیں، حسین بھی روتے رہے، قاصد صغرا بھی روتا رہا، پھر باہر نکلتے نکلتے کہنے لگے صغرا سے کہہ دینا کہ ہم بھی میدان میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور کچھ دیر کے ہم بھی شہید ہو جائیں گے۔ روتا ہوا باہر نکلا، بے تحاشا گریہ کر رہا تھا، لیکن باہر آگے ایک مرتبہ مڑ کے ہلکا سے خیمے کی طرف دیکھا۔ آقا حسین کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ بھائی ادھر کیا دیکھتا ہے، وہ مخدرات کے خیمے ہیں۔ کہا مولا دیکھ اس لیے رہا ہوں کہ صغرا نے ایک پیغام زبانی بھی کہا تھا، کہا تھا دیکھو اگر میرا چھوٹا بھائی علی اصغر گھٹنیوں چلتا ہوا خیمے کے دروازے پہ آ جائے تو اسے میری طرف سے اٹھا کے پیار کر لینا۔ بس عزیز و امام نے ابا کا دامن ہٹایا، ارے یہ ہے فاطمہ صغرا کا علی اصغر، جا کے بتا دینا کہ خیمے میں پانی کا قطرہ نہ تھا، میں اپنے بچے کو لے کے میدان میں آیا، علی اصغر کے لیے پانی مانگا، بچہ سیرے سے شعبہ سے شہید ہو گیا۔ یہ کہہ کے حسین نے اپنے ہونٹ علی اصغر کے خون میں بھرے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دیے، میرے لال تمہاری بہن صغرا نے تمہیں یاد کیا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد تکمیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم کو عمل صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب